السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 7 جون 2024 مطابق 29 ذی القعدہ 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد خالد ضیاء ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد یہاں ذی الحجہ کے یہی ابتدائی 10 دن ہیں۔ حدیث شریف میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں۔ بخاری 969۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 758۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت، روزہ، ذکر و دعا اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد خوب رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے عظیم دن کوئی ہے اور نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی اور دن کا عمل اتنا پسند ہے، اس لیے ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد حدیث نمبر 6154۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن 2 کام خاص طور سے کرنے چاہیے۔ ایک، اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ یہ بات یاد رہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس میں وہ موجود ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کے اعتبار سے کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس دن حاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ہمیں اسی دن یعنی اپنے ملک کے اعتبار سے 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے، مگر یہ بات زیادہ درست نہیں ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں جو اہل علم سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ عرفہ کے دن دوسرا کام دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ الموطا حدیث نمبر 498۔ اس لیے اس عظیم دن میں دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا مضمون ہے اسلامی تعلیمات، قربانی چند ضروری وضاحتیں۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قربانی کی شرعی حیثیت۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی کرتے رہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1507۔ اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے رہے، اسی لیے شریعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کے سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد روپیہ، پلاٹ یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ میں فرق۔ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب ہی پر واجب ہوتی ہے، مگر دونوں میں 2 وجہ سے فرق ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ میں نصاب پر سال گزرنا شرط ہے لیکن قربانی کے لیے شرط نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کے دن صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف ان مالوں پر ہوتی ہے جن میں بڑھوتری ہوتی ہو، جیسے سونا، چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت وغیرہ، جبکہ قربانی ہر طرح کے مال پر واجب ہوتی ہے بشرطے کہ وہ ضرورت سے زائد ہو۔ چنانچہ گاڑی یا مکان اگر ضرورت سے زائد ہو تو ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی مگر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کچھ اشکالات اور غلط فہمیاں۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اربوں روپے کے جانور ذبح کرنے سے کیا بھلا ہوتا ہے؟ اگر اتنی بڑی رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے یا دوسرے رفاہی کاموں اور قوم و ملت کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دی جائے تو کتنا بڑا کام ہوگا؟ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ عبادت کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس میں فائدے تلاش نہیں کیے جاتے۔ اور قربانی کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ چاہے فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو حکم ملا ہے اسے کرنا ہی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم بھی فائدہ تلاش کرنے لگتے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں تیار ہوتے؟
اسی طرح عبادت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، حکمت خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ آئے تب بھی ہمیں عبادت بجا لانی ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو قربان کرانے کی حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ ہی بیٹے اسماعیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں ذبح کرا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تیسری بات یہ کہ دین میں جس عمل کا جس انداز سے حکم دیا گیا ہے اسی انداز سے اس کو بجا لانا ہے۔ نماز کی جگہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور روزے کی جگہ حج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قربانی کے بدلے صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کرنے سے صدقہ و خیرات میں کوئی کمی آ جاتی ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ قربانی کرنے والے صدقہ و خیرات سے بھی پیچھے نہیں رہتے، جبکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ صدقہ و خیرات میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنے ذاتی خرچوں میں اور شادی وغیرہ میں اربوں روپیہ اڑاتے ہیں تو اس وقت انہیں غریبوں کی فکر کیوں نہیں ستاتی۔ پانچویں بات یہ کہ قربانی میں غریبوں کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت سو کو گوشت مل جاتا ہے۔ غریب جانور پال کر اس موقع پر فروخت کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں، چمڑے والے اور قصائی جانور ذبح کر کے پیسے کماتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ قربانی کا موقع غریبوں کے لیے بھی بہت سی دنیاوی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قربانی دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ انسان صرف گوشت پوست کا نام نہیں بلکہ اس میں جذبہ بھی ہے، محبت کی نفسیات بھی ہے، اور جذبے کو کبھی پیسوں سے نہیں ناپا جاتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا اپنا یوم آزادی اور قومی دن منانے میں اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے؟ تو کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ دن نہیں منانے چاہیے کیونکہ اس میں پیسے کی بربادی ہے؟ بلکہ اگر کوئی نہ منائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے دل میں ملک کی محبت نہیں۔ اسی طرح قربانی کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قربانی اس بات کا علامت اظہار ہے کہ آج تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، وقت بڑا تو اپنی جان بھی دے دوں گا، اس لیے اسے پیسوں سے مت تولیے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قربانی سے گندگی بہت پھیلتی ہے جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ حل یہ ہے کہ قربانی بھی کی جائے اور صفائی کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ گندگی پھیلا کر دوسروں کو شکایت کا موقع نہ دیں، خون اور دوسری چیزوں کو دفن کر دیں یا کوڑا کرکٹ کی جگہوں میں جا کر ڈال دیں، اور اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھنے میں اپنا تعاون دے۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ قربانی کا جانور خریدنے میں دو غلط رویے۔ بعض لوگ اس لیے قربانی کا جانور مہنگا خریدتے ہیں کہ ان کا نام ہو اور لوگ چرچے کریں کہ فلاں صاحب نے اتنے ہزار کا بکرا ذبح کیا ہے، بلکہ بعض تو اس کے لیے کسی خاص قسم کے بکرے کو 1-1 لاکھ کی قیمت تک خریدتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے سستا جانور خریدا تو لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں صاحب نے اتنے امیر ہونے کے باوجود اتنی کم قیمت کا جانور قربان کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کی نیت کے ساتھ قربانی کی گئی تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ دکھاوا ہے اور دکھاوا سخت جرم ہے۔ اس لیے چاہے بہت قیمتی جانور خریدا جائے یا کم قیمت کا، اس میں صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہونی چاہیے اور اس میں بھی اپنی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جس طرح ہمارے ہاں بہت سے لوگ دکھاوے کے لیے مہنگے سے مہنگے جانور خریدتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بڑی مالی حیثیت دے رکھی ہے اور خوب مال کی فراوانی سے نواز رکھا ہے، لیکن جب وہ قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتے ہیں تو سستے سے سستا اور کم سے کم قیمت کا جانور تلاش کرتے ہیں۔ جس طرح پہلا رویہ غلط ہے اسی طرح یہ دوسرا رویہ بھی نامناسب ہے۔ اگرچہ کم قیمت کے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن دل میں جو چور ہے مال کی محبت کا وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو یہ سوچ کر قربانی کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ہر ایک کا ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ بد دلی اور بجھے دل سے قربانی کرنا اور اس کے لیے پیسوں کے خرچ ہونے سے تکلیف محسوس کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔